अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू फ़ैन किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी फ़ेवरेट है, मेरी फैमिली की फ़ेवरेट है, ऑल टाइम फ़ेवरेट सिंगापुरियन राइस। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैन्ड टोमेटोज़ यूज़ किए हैं। आप लोग बॉईल भी कर सकते हैं टोमेटोज़ को विदाउट देयर स्किन। फिर इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। जो चीज़ें सेपरेटली आपको चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने पेस्ट निकाल लिया है। चिकन को आप रंग लगा के रख देंगे। अगर ऑरेंज कलर हो तो वो ज़्यादा अच्छा वाइब्रेंट कलर देगा। ये लहसुन है, ये टोमेटो केचप है, टोमेटो केचप भी हमें चाहिए होगा। ये एग वाइट भी नज़र आ रही है आपको। ये कैबेज है, कैरेट, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ये श्रेडेड हमने कर लिया था गोभी, और ये गाजर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अजीनोमोटो, चीनी, और ये है कॉर्नफ्लावर, ये टोमेटो पेस्ट जो हमने बनाया है। इसके साथ आपको चाहिए लाल मिर्च पाउडर, मायोनीज़, नमक, सोया सॉस और विनेगर। इसके साथ हम वाइट पेपर भी ले लेंगे, वाइट पेपर पाउडर। ये गार्लिक पाउडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयल फ्राई करने के लिए चिकन को। इसके साथ आपको स्पैगेटीज चाहिए होंगे, नूडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स के लिए पानी बॉईल कर लेंगे, 2 चम्मच आप नमक डाल लेंगे। अब इसको पानी को बॉईल आने तक हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा आपने इसमें तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून विनेगर भी डाल देना है। अब हम इसको वेट करेंगे बॉईल होने तक के लिए, जब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। इस पे मैंने रंग लगा के रखा है। मैं यहाँ पर ऑरेंज रंग यूज़ कर रही हूँ। इससे चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारे ड्राई मसालाज स्पाइसेस हम डाल देंगे, काली मिर्च, चीनी, अजीनोमोटो, सफ़ेद मिर्च, और इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर नमक भी डाल दें अपना हस्बे ज़ायक़ा आप। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे। बाद में मैंने मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे हमारा पानी बॉईल हो गया है, तब हम स्पैगेटीज़ अपने डाल रहे हैं। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने अपने पैन को गरम कर लिया है। अब मैं चिकन डाल रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। आपको इसको फ़ौरन 1 मिनट बाद चिकन को निकाल लेना है। चिकन आपको 1 से 2 मिनट में फ्राई करके फ़ौरन निकाल लेनी है। इससे बहुत ही सॉफ्ट चिकन बनती है। एक जो ड्राई और बिल्कुल अकड़ी हुई चिकन होती है वो नहीं बनती, बल्कि ये मेरी टिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसको फ़ौरन 1 से 2 मिनट बाद जब आपको लगे कि चिकन हो गई है अंदर से, तो आप फ़ौरन इसको निकाल लें। इससे बहुत ही सॉफ्ट चिकन बनती है। इसके अलावा आप जो है शिमला मिर्च में काली मिर्च डाल के, ब्लैक पेपर, नमक डाल के आप इसको सौटे कर लेंगे। हमारे यहाँ पे नूडल्स भी तैयार हो रहे हैं। विनेगर भी डाल दें आप 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून। तेज़ आंच में आपको इसको सौटे करना है। चम्मच से हिलाते रहें ताकि कहीं से जले ना। और अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो आपकी जो शिमला मिर्च का कलर है वो ग्रीन रहेगा।
اب ہم اس میں ہم نے نکال لی ہے گوبھی ڈال دی ہم نے، شملہ مرچ نکال لی ہے، گوبھی ڈال دیں، گوبھی کے اندر وہی آپ نے وائٹ پیپر ڈال دینا ہے، چکن پاؤڈر ڈال دیا ہے میں نے تاکہ ویجیٹیبل میں ایک ذائقہ آ جائے، کارن فلاور بھی آپ 1 چمچ ڈال دیں۔ اس طرح اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا آئے، بلیک پیپر بھی ڈال دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، جو یہ مسالہ جو لگا تھا ہم پین میں ہمارے، ہم اسپیگیٹی کا پانی ہی نکال کے اس کو ہم پھینکیں گے نہیں، اس کو ہم وائپ کر کے ہم اس کو یوز کر لیں گے، گاجر کو تھوڑا سا بوائل کرنے کے لیے، جسٹ آپ کو 1 سے 2 منٹ کے لیے اس میں بوائل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے اندر ونیگر بھی ڈال دینا ہے، 1 ٹیبل اسپون، چینی بھی ڈال دیں گے، جو چینی ہے اس کی وجہ سے کیرملائز ہو جائے گا، اور جو ونیگر ہے اس کی وجہ سے ہلکا سا کھٹا ٹیسٹ آئے گا، تو یہ اتنی اچھی ویجیٹیبل بن جائے گی آپ کی کہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں گاجر کو۔ اب ہم مایونیز کولسلو بنانے کے لیے مایونیز لے لیں گے، 2 ٹیبل اسپون، میں یہاں پہ تھوڑا زیادہ یوز کر رہی ہوں، 3 ٹیبل اسپون میں نے لیے ہیں۔ اب ہم اپنی بند گوبھی ڈال رہے ہیں، بند گوبھی کے بعد آپ گاجر ڈال دیں، گاجر کے بعد کریم ڈال دیں، کوئی بھی فریش کریم آپ یوز کر سکتے ہیں، کریم آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ 2 چمچ یوز کیا ہے۔ بلیک پیپر، چینی 1 ٹیبل اسپون، اب ہم یہاں پر اپنا سوس بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے گارلک لے لیا ہے، گارلک کو تھوڑا سا پنک سا براؤن کریں گے، اور پھر ہم اس کے اندر اپنا ٹومیٹو کا پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے بلینڈ کیا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پانی رکھ دیا ہے چاولوں کے لیے، تقریباً میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل اسپون ڈال دیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہسن جو ہے وہ براؤن ہو گیا ہے، تھوڑا لائٹ سا براؤن، جلانا نہیں ہے لہسن کو۔ اب ہم یہ پیوری ڈال دیں گے، ٹومیٹو پیوری اپنی۔ چاول سے پہلے ہمارے نوڈلز تیار ہو گئے تھے تو اس کو میں نے نکال لیے تھے، چمچ لائیں گے، تھوڑا سا میں نے یہ پانی ایڈ کر کے ڈال دیا تھا تاکہ میں پیوری پھینکوں نہ۔ اب یہ داشی پاؤڈر یا چکن پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں، پہلے میں نے بتایا وائٹ پیپر، نمک، چلی پاؤڈر اور یہ چکن پاؤڈر، آپ مکس کر لیں اس کو۔ چینی بھی ڈال دیں 1 چمچ، 1 ٹیبل اسپون، میں یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے میں نے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ اب سویا سوس ہم 1 ٹیبل اسپون لیں گے، ونیگر، میں نے ونیگر بھی لے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ اب یہ میں نے پانی، آدھا کپ پانی اور 2 چمچ کارن فلاور گھول کے رکھا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے۔ اس جوس کو ہم نے ڈالنا ہے اپنے پیوری میں، ٹومیٹو پیوری میں۔ یہ کیچپ ہے اور یہ ہمارا جوس ہے جو ہم نے سویا سوس، ونیگر اور کارن فلاور سے بنایا ہے۔ اب میں پہلے کیچپ ڈال دوں گی پیوری کے اندر، اور ساتھ میں نے 1 کپ پانی ڈال دیا، کیونکہ جب ہم کارن فلاور ڈالیں گے تو وہ تھک ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں نے چاول بھی ڈال دیے، پانی کو بوائل آ گیا تو اب ہم یہ جوس ڈال رہے ہیں، کارن فلاور، ونیگر، سویا سوس والا، چمچ ہلاتے رہیں تاکہ لمس نہ بنے، سلولی اور گریجولی آپ کو ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سوس تھک ہو جائے گا، ایک بوائل آنے کے بعد اس کو چولہے سے اتار لیجئے۔ چاول ہمارے ریڈی ہیں، چاول کو اب ہم اپنا دم لگا دیں گے۔ چاول اس طرح نکال لیجئے آپ کو فل کوک کرنے ہیں چاول، کوئی کنی نہیں چھوڑنی، جیسے ہم وائٹ چاول بوائل کرتے ہیں سمپل ویسے بوائل کرنے چاول آپ کو۔ یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے چکن فرائی کی تھی، اوپر سے ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈال دیں گے تاکہ
ہمارے چاول کھلے کھلے اور بہت یعنی اچھا فلیور لگے. ونیگر بھی ڈال دیا میں نے یہاں پہ اور کالی مرچ پاؤڈر بھی ڈال دیا. یہ ہماری چکن ہے، دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو لڈ لگا دیا ہے. اسٹیم بننے تک ہم نے چولہا تیز رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے سلو کر دینا ہے. اور یہ چکن ہے ہماری کل سلو تیار ہو گیا ہے. یہ ہماری اسپیگٹیز، اس میں چاول نکالوں گی. کیک کا سانچہ میں نے استعمال کیا ہے اس میں. یہ ہماری گرین انینز ہے، کیرٹ ہے جو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں ساری. یہ ہماری ویجیٹیبلز ہیں، ہری پیاز. اب میں چاول نکال رہی ہوں اور جس طرح آپ کو پریزنٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. چاول اس طرح میں نے کیک کے سانچے میں نکالے ہیں. اس طرح پریس کریں گے. پریس کرنے کے بعد ایک کیک کی شیپ آ جائے گی چاولوں میں. جس کی وجہ سے پریزنٹیشن بہت اچھی آتی ہے. اب اس طرح ہم نے نکال لیے ہیں. اب ہم چکن ڈالیں گے اوپر. تھوڑی گرم ہے چکن. اس طرح آپ سرکل بنا لیں. کارنر پہ ہم نے اپنا سوس ڈال دینا ہے. اس طرح سائڈوں پہ آپ اپنے اسپیگٹیز ڈال دیں. اب تمام آپ نے اپنا سوس بھی ڈال دینا ہے، ویجیٹیبلز بھی ڈال دینی ہے، کول سلو بھی اوپر سے ڈال دینا ہے. میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح میں ڈال رہی ہوں ساری ویجیٹیبلز ایک ایک کر کے. اسی طرح آپ نے گاجر، شملہ مرچ، بند گوبھی سب آپ کے ویجیٹیبلز ڈال دینا ہے آپ نے. دیکھیں کتنا پیارا ڈیلیشیس کلر آیا ہے چکن کا. Wow, the vegetables are so killing me. It's so good. Let me try it. The noodles and the chicken, the rice. اور واقعی میں بہت بہت زبردست اور بہت ڈیلیشیس بنے سنگاپورین رائس. اور I can't wait to eat it and taste it. Awesome. The rice are so soft and the chicken, the masala is great and the noodles are so like اب ازمیر ٹیسٹ کر کے بتائے گا. سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور آج نہیں مینشن کرتے کیونکہ آپ بور ہو جائیں گے. بائے. آج ازمیر کم کدھر ڈرائنگ روم میں؟ ہاں. کچن میں نہیں کھانا آپ کو. چلو اب پانی لانے دیا سو. آپ کو جس سے اور جو نوڈلز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ میں کھا سکتا ہوں. اور چکن بہت مزے کی ڈش ہے. اور رائس جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں.